صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ مخبر صادق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا اور آپ ایک سفید مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے جو دمشق کے مشرقی طرف واقع ہوگا۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح ابن مریم یا امام مہدی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں، اس میں سے ایک پیشگوئی یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شرقیہ دمشق، کہ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر ان کا نزول ہوگا۔ بظاہر یہ الفاظ پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دمشق میں کوئی سفید مینارہ ہے، اس کے پاس ان کا نزول ہوگا، لیکن جب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تھا، دمشق میں ایسا کوئی سفید مینارہ نہیں تھا۔ یہ بھی ایک تشبیہی پیشگوئی تھی، اس کی تعویل، اس کی تفسیر اور اس کی شرح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ منارۃ البیضاء، سفید مینارہ، یہ کیا ہے؟ مینارہ نور سے نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے کہ نور نمودار ہوتا ہے اور پھیلتا ہے نور، اس کو منارہ کہتے ہیں، میزنا بھی کہتے ہیں، جہاں سے اذان دی جاتی ہے۔ یہ مینار ظلمت میں قندیل یار، زمیں کی دعا آسماں کی پکار، یہ مینار ظلمت میں قندیل یار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے عین مطابق مسیح موعود کا ظہور اس مقدس بستی قادیان میں ہوا۔ 1890 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو یہ خبر دی، آپ کو ہم نے مسیح موعود اور مہدی موعود بنایا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے پھر 1900 میں یہ اعلان فرمایا کہ احادیث میں ایک منارۃ البیضاء کا ذکر ہے، تو اصل تو اس کے معنی ہے کہ امام مسیح موعود، امام مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے وہ نورانی اور روشن دلائل کے ساتھ ظاہر ہوں گے، وہ بات تو پوری ہو گئی، لیکن تصویری زبان میں اس کو میں اس طرح سے بھی پورا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایما اور اشارے پر کہ یہاں ایک مینارہ تعمیر کروایا جائے۔ جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منارۃ المسیح کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو آپ نے 28 مئی 1900 کو جماعت کے نام ایک مفصل اشتہار جو ہے وہ بھجوایا اور وہ شائع کروایا، اور اس میں آپ نے اس مینارے کی اہمیت کا ذکر کیا کہ دیکھیں یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی ہے جس کو ہم تصویری رنگ میں پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات میرے دل میں ڈالی ہے تو اس میں بڑی گہری حکمتیں ہوں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور اس کو نتیجہ خیز بنائے گا۔ چنانچہ اس اشتہار کا جواب افراد جماعت اور مخلصین جماعت نے دیا، اور جتنا روپیہ ابتدائی طور پہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مانگا تھا اس سے بڑھ کر مخلصین جماعت نے وہ چندہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس طرح سے یہ تعمیر شروع ہوئی۔ نشان ظہور امام زمان، اما کی خبر عافیت کا حصار، یہ مینار ظلمت میں اب منارۃ المسیح کی تعمیر کا پہلا مرحلہ نقشہ نویسی اور اینٹوں کی تیاری کا تھا۔ یہ دونوں کام 1901 کے آخر تک پائے تکمیل کو پہنچے۔ پھر اس مینارے کی تعمیر کے لیے مختلف جگہیں تجویز کی گئی، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں اس کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا۔
تو جو اس وقت کے میر محمد رشید صاحب تھے انہوں نے اس کا نقشہ تیار کیا اور ساتھ ہی یہ بتایا اس کے اوپر کم و بیش 10,000 روپے کا خرچ ہوگا۔ منارت المسیح کے کام کے نگران حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ اس طرح اس مینارے کی بنیاد بہت گہری، وسیع و عریض اور کنکریٹ کے ذریعے سے مضبوط کر کے اٹھائی گئی۔ 13 مارچ 1903 کو جمعہ کا دن تھا، تو اس کی بنیاد رکھے جانے کی ایک تقریب اس طرح سے پیدا ہوئی کہ جو اس وقت مستری تھے جو معماری کا کام جن کی نگرانی میں یا وہ خود بھی وہ کر رہے تھے، ان کا نام تھا مستری فضل الدین صاحب۔ مستری فضل الدین صاحب وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور آج تو مینارے کی بنیاد رکھی جانی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے تو یاد نہیں رہا، آپ ایسا کریں ایک اینٹ لے آئیں۔ چنانچہ وہ اینٹ لے کے آ گئے، حضور نے اپنی جھولی یا گودی میں اس کو رکھا اور اس کے اوپر بڑی رقت کے ساتھ دیر تک دعا فرماتے رہے، دعا کرتے رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے نیچے حضور نے کچھ لکھا بھی لیکن پتہ نہیں وہ کیا ہے، اور حضور نے فرمایا اس اینٹ کو الٹا نہیں کرنا بلکہ جیسے ہے اسی طرح اس کو بنیاد میں آپ جا کے مغرب کی طرف رکھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ مینارہ ابھی مسجد کے صحن سے 6 فٹ ہی اوپر تعمیر ہو چکا تھا کہ بعض وجوہات کی بنا پر اس کا کام رک گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے روایت بیان کرتے ہیں کہ جب مینار کا کام بند پڑا رہا تو کسی شخص نے ایک دن سوال کیا، حضور یہ مینار کب تیار ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر سارے کام ہم ہی ختم کر جاویں تو پیچھے آنے والوں کے لیے ثواب کہاں سے ہوگا؟ پھر فرمایا بہت سی ایسی برکات ہیں جن کا نزول مینار کے بننے پر ہوگا۔ مبارک دنوں کی مبارک خبر، یہ شیریں پھلوں کا الوہی شجر، گھنی چھاؤں اس کی نگر در نگر، گھنی چھاؤں اس کی نگر در نگر، نشاط گلستان صدائے بہار، یہ مینار ظلمت میں سن 1908 حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے مولائے حقیقی سے جا ملتے ہیں اور جماعت میں آپ علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ خلافت اولیٰ میں بھی اس مینار پر کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا جن کے ہاتھوں مسیح محمدی کے نوروں کی ضیاء پاشی مقدر تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر 27 نومبر 1914 یعنی 14 مارچ 1914 کو آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ 6-7 ماہ کے بعد ہی آپ نے اس کی تعمیر شروع کروائی اور خود ایک اینٹ رکھ کے تعمیر کا کام جو رکا ہوا تھا اس کو دوبارہ شروع فرمایا، اور اس طرح 1914 اور 15 دسمبر 1915 میں یہ مینارہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد کچھ ضمنی کام تھے جو ہوتے رہے، مثال کے طور پہ اس پہ جو گھڑیاں لگائی گئیں وہ 1929 میں، 1923 میں روشنیاں لگائی گئیں، وہ گیس کے سلنڈر ہوتے تھے، ہنڈے کہا کرتے تھے اس کو، وہ وہاں لگائے گئے۔ بعد میں ان کو ہٹا کے 1930 میں روشنیاں، بجلی کی جو بڑی بڑی روشنیاں تھیں وہ لگائی گئیں۔ اس کے بعد 1938 اور 39 میں اس کو سفید پلستر جو سنگ مرمر کا تھا وہ کروایا گیا۔ خلافت ثالثہ میں منارت المسیح پر راجستھان سے سنگ مرمر منگوا کر لگایا گیا اور خلافت خامسہ میں اس کی ریسٹوریشن اور رینوویشن کا کام ہوا۔ 2005 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ قادیان تشریف لائے۔ آپ تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے، اس کی صورتحال دیکھنے کے لیے بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور منتظمین کو ان کے متعلق ہدایات دیتے۔
اسی طرح کی ہدایات آپ نے منارۃ المسیح کے بارے میں دیں کہ اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے جائزہ لے لیا جائے۔ حضور نے فرمایا اس کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا جائے، چنانچہ وہ مضبوطی کی کارروائی ہوئی۔ اسی طرح جو لائٹیں پرانی لگی ہوئی تھیں ان کو پھر نئے سرے سے لگایا گیا۔ اسی طرح جو گھڑیاں تھیں اس کو نئے سرے سے وہ گھڑیاں لگائی گئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایک چیز کی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ میں سے عزیز نے نگرانی فرمائی، اور آج یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت یہ مینارہ ہے کہ چاروں طرف سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ایک روحانی سرور محسوس کرتے ہیں۔ 8 پہلو اس مینارے کی اونچائی 105 فٹ ہے۔ اس کی 92 سیڑھیاں ہیں۔ 3 منزلہ اس عمارت میں ہر منزل کے بعد گیلریز بنائی گئی ہیں۔ آخری منزل پر چاروں طرف سے محراب بنوائے گئے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دیرینہ خواہش کے مطابق مخلصین چندہ دہندگان کے نام اس مینارے پر درج ہیں، جن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی کندہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 3 مقاصد سے جس کے پیش نظر یہ مینارہ بنا تھا۔ ایک تو وہاں پر توحید کا اعلان، اذان ہوگی، دوسرا روشنیاں، تیسرا گھڑیاں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تینوں چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ جس دن سے مینارہ 1915 میں جب یہ بلند ہو گیا اور مکمل ہو گیا، اس کا ڈھانچہ بن گیا، اس وقت سے اذان کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک وہ نہیں رکا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے مسیح کی بستی میں آنے والے مہمانوں کو یہ مینارہ دور سے دکھائی دینے لگتا ہے اور دلوں میں روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ قادیان دارالامان ہم سے قریب تر ہے۔ چھاؤں اس کی نگر در نگر، نشاط گلستان صدائے بہار، یہ مینار ظلمت میں کندیل یار۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مینارہ آج چاروں طرف سے ہر علاقے میں آپ کو ایک اعلان کرتا نظر آئے گا کہ اس کے اوپر توحید کا اعلان ہوتا ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے، اس میں وقت کی پہچان بتائی جاتی ہے اور معمور زمانہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ لوائے امن ہے، یہ لوائے صلح کاری ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منارۃ البیضاء ہے، جس کو ہم نے دنیا کے جماعت احمدیہ دنیا کے کونوں تک پہنچا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرشتوں کا محبت نوائے ہیرا، یہ مینار بیضاء یہ طور ثنا، فرشتوں کا محبت نوائے ہیرا، یہ مینار بیضاء یہ طور ثنا، زباں پر صدا اس کی صلی اللہ، زباں پر صدا اس کی صلی اللہ، یہ مینار ظلمت میں کندیل یار، زمیں کی دعا آسمان کی پکار، نشان ظہور امام زمان، نشان ظہور امام زمان۔ بسم اللہ